سورۃ الشمس کے سوالات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ شمس کا معنی ہے سورج۔ سورۃ الشمس میں تذکرہ ہے قوم سمود کا۔ سورۃ الشمس میں بیان ہے نیکی اور بدی کا۔ نیکی اور بدی کا۔ سورۃ الشمس کے مطابق برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے پوری قوم کو۔ برے شخص کو برائی سے نہ روکنا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے پوری قوم کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم سمود کی طرف۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 1 MCQ جو ہے وہ آپ کے ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی بک کے اوپر نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الشمس مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1 پہ ہے، سورۃ الشمس کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن 1 کا آنسر ہے، شمس کا معنی ہے سورج۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا بیان ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے، سورۃ الشمس میں کامیابی اور ناکامی کا کیا معیار بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ آپ کا تیسرا شارٹ کویسچن یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ سورۃ الشمس میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ نفس کو برائی سے پاک کر کے تقوی اختیار کرنے والا کامیاب ہے، جبکہ نفس کی پیروی کر کے گناہوں کی زندگی گزارنے والا ناکام ہے۔ تو یہاں تک آپ کا تیسرا شارٹ کویسچن جو ہے وہ آئے گا۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات۔ نمبر 1 پہ سورۃ الشمس کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کریں۔ تو سورۃ الشمس کے تعارف میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے سورۃ الشمس کی 15 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ یہ والا ہم سارا لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے، وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ نہیں دیں گے۔ شمس کا معنی ہے سورج۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ فضیلت کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، لکھیں گے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس جیسی کئی صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ آپ تعارف میں ہم سارا لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا مقصد نزول۔ سورۃ الشمس کا مقصد نزول یا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا بیان ہے۔ تو یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن 1 جو ہے وہ ہو گیا۔ وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، فضیلت کی ہیڈنگ بھی نہیں دیں گے، لیکن وجہ تسمیہ لکھیں گے، فضیلت لکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آیات، یہ ہم سارا جو ہے وہ اس کے اندر لکھیں گے۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ اس میں ہے مقصد نزول اور مرکزی مضمون، تو یہ ہم لکھیں گے۔ یہ آپ کا کویسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ بیٹا آپ نے شارٹ کویسچن 2 جو ہے وہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں، اور لانگ کویسچن 1 اور شارٹ کویسچن یہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں، MCQs بھی یاد کرنے ہیں۔ اور کام کے ساتھ جب آپ کا کام کمپلیٹ ہونا ہے تو ساتھ آپ نے گوگل کلاس کے اندر اپنی اٹینڈنس بھی دینی ہے۔ اوکے لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔